بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لولي والصلاة لنبي محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2202 ہے اور آج سورۃ القلم کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 48 تا 52، 48 to 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فاصبر چنانچہ آپ صبر کیجئے، لحکم ربک اپنے رب کے حکم کے لیے، ولا تکن اور نہ ہو آپ کصاحب الحوت مانند مچھلی والے کے، اذ جب نادا اس نے پکارا، وہ ہوا درا حال یہ کہ وہ ہوا مکذوم غم سے بھرا ہوا تھا، لولا ان تدارکہ اگر نہ کہ پا لیا اس کو نعمت احسان نے من ربہ اس کے رب کی طرف سے، لنبذا تو وہ ضرور پھینکا جاتا بالعراء چٹیل میدان میں، وہ ہوا اور وہ مذموم ہوتا، فاجتباہ چنانچہ چن لیا اس کو ربہ اس کے رب نے، فجعلہ اور اس نے کر دیا اس کو من الصالحین نیکوکاروں میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور تحقیق قریب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ وہ پھسلا دیں گے آپ کو، بِأَبْصَارِهِمْ اپنی نظروں سے، لما جب سمعوا وہ سنتے ہیں ذکر کو، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں اِنَّهُ بلا شبہ وہ لمجنون ضرور دیوانہ ہے، وما اور نہیں ہے ہوا وہ الا مگر ذکر نصیحت للعالمین جہانوں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، غرض تم اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر کیے جاؤ اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا۔ اگر ان کے پروردگار کے فضل نے انہیں سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں بری حالت کے ساتھ اسی کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا، پھر ان کے پروردگار نے انہیں منتخب فرما لیا اور انہیں صالحین میں شامل کر دیا۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے جب وہ نصیحت کی یہ بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ان 5 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر آپ اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر کیجیے۔ دوسری بات، مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے جب انہوں نے ہمیں گھٹ گھٹ کر پکارا تھا۔ تیسری بات، اگر ان کے پروردگار کے فضل نے انہیں سنبھالا نہ ہوتا تو انہیں بری حالت کے ساتھ اسی کھلے میدان میں پھینک ڈالا جاتا۔ چوتھی بات، پھر ان کے پروردگار نے انہیں منتخب فرما لیا۔ پانچویں بات، انہیں صالحین میں شامل کر دیا۔ چھٹی بات، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے جب وہ لوگ نصیحت کی یہ بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو ڈگمگا دیں گے۔ ساتویں بات، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ آٹھویں بات، حالانکہ یہ تو دنیا جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ بزرگان محترم، چونکہ یہ مشرکین اور کفار ایمان نہ لا کر مسلمانوں
اور خود نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچاتے تھے تاکہ وہ اپنی اس تبلیغ سے باز آ جائیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ نبی آپ ان کی جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر سے کام لیجئے اور جلد بازی میں کوئی قدم نہ اٹھائیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا فیصلہ فرما دے، اور آپ اس مچھلی والے پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح مت ہو جائیے جنہوں نے اپنی قوم کے نافرمان لوگوں سے پریشان ہو کر تبلیغ کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر جب انہیں سمندر میں ڈالا گیا تو مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ اس مچھلی کے پیٹ میں گھٹ گھٹ کر اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے کہ اللہ تو ہی یکتا ہے اور تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، یقیناً میں نے ہی اپنے آپ پر اپنے فیصلے میں جلدی مچا کر ظلم کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لہذا اے میرے رب مجھے میری اس خطا پر معاف فرما دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں اس مچھلی کے پیٹ سے زندہ واپس باہر لے آیا، جس کا تذکرہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 87 اور 88 میں بھی کیا گیا۔ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بالکل نرم و نازک جیسے کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے اس طرح ہو گئے تھے، تو جب مچھلی نے انہیں ایسی حالت میں زمین پر ڈال دیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان کی دیکھ بھال کا انتظام کیا، اور پھر پہلی والی حالت پر آنے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دین کی تبلیغ کا حکم دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر پھر سے صالحین کے صف میں داخل ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 139 تا 147 139 to 147 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس پیغمبر کی طرح نہ بنیں بلکہ اپنے رب کا حکم آنے تک کوئی قدم نہ اٹھائیے، اور جس کام کا اللہ نے آپ کو حکم دے رکھا ہے اسے اپناتے رہیے، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین کی حرکتوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کافروں سے ذرا محتاط رہیے، اس لیے کہ یہ لوگ اس موقع میں ہیں کہ آپ کو نظر بد سے دو چار کر دیں اور آپ کو موت کی چادر میں لپیٹنا چاہتے ہیں، اور ان کا ارادہ آپ کو ہلاک کرنے کا اس وقت ہوا جبکہ انہوں نے آپ کو قرآن پڑھتے سنا۔ شاید انہوں نے اس کلام کی مٹھاس کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ آپ زندہ رہیں گے تو ہر کوئی اس کلام کی مٹھاس کو دیکھ کر اسلام لے آئے گا، یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے ان مشرکینوں کو فار نے آپ کو مجنون کہہ دیا۔ یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ تو بس دنیا جہاں کے لیے ایک نصیحت کا سامان ہے، لیکن جو نصیحت کا سامان ہے وہی ان کو فار کو برا لگ رہا ہے۔ جسے نصیحت ہی بری لگے تو اسے کوئی سیدھی راہ پر لا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی دیوی نعمتوں کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔